اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا، اللہ کی قسم، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جمال جہاں آرا کی قسم ہے، آپ بڑے خوش، ساری دنیا کے بادشاہ، وزیر، مشیر، صدر مل جائیں، آپ کے پلاسٹک کی جوتی کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں، بس دین نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو، روٹی نہ ملے، کپڑے نہ ملے، دین نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ جدھر چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا علم آ جائے، جو حفظ والے بچے ان سے میں بات کر رہا ہوں، حفظ والے اور تجوید والے، اس کے بعد درس نظامی، تو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، دو چیزیں، ایک استاذ کا ادب کر اور ایک کتاب کا ادب کر۔ قرآن شریف کا صفحہ اس طرح نہیں پلٹنا، تھوک نہیں لگانا، جو حفظ والے بچے ہیں، تجوید والے بچے، قرآن شریف کا جب صفحہ آگے کرنا ہے اس کو تھوک نہیں، اس کو یوں کر کے کرنا ہے یا یوں کر کے کرنا ہے، لیکن تھوک نہیں لگانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے سبق پڑھنا ہے تو اپنے پاؤں کو ہاتھ نہیں کرنا، قرآن شریف پڑھتے ہوئے پاؤں کو ہاتھ ہے، اردو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن شریف پڑھتے ہوئے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانا اور انگلی کے ساتھ تھوک نہیں لگانا۔ اللہ خیر فرمائے گا، کامیابی کا۔ جو درس نظامی والے طلباء ہیں ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، روزانہ جب آپ اپنی کلاس میں آتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے آ کر کلاس میں آتے آتے چلتے چلتے دعا کر دینی ہے، یا اللہ میرے اساتذہ کا مجھے فیضان نصیب۔ یہ جو کتاب ہے جی، جیسے یہ تحصیل ہے، تو آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ جس بزرگ نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا فیض مجھے عطا۔ کتابیں دیوبندیوں نے بڑی پڑھی ہیں، وہابیوں نے بڑی پڑھی ہیں، فیض اسی کو ملتا ہے جس پر اللہ راضی ہو۔ اور آپ اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اساتذہ سید بادشاہ، میں اور آپ، ہم 40 سال الٹے لٹکے رہیں اور 40 سال میں ایک بار بھی ہمارا وضو نہ ٹوٹے، یہ ناممکن ہے، لیکن اس کو ہم فرض کر رہے ہیں۔ 40 سال ہم الٹے لٹک کر عبادت کرتے رہیں، سید بن سکتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سچا سید ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو تو بس اس کے سامنے پھر یوں ہی ایسے یہاں ویسے حکم یہ ہے کہ یہاں پر پاؤں پر ہاتھ رکھیں، لیکن اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو گھٹنوں پر ضرور رکھیں۔ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسجد میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے سر پہ پگڑی ہے یا نہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھنا، اس میں ایمان نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان کسی اور شے کا نام ہے۔ الایمان هو النور الذي يخرج من قلب المصطفى ويدخل من عبده المجتبى۔ ایمان اس نور کو کہتے ہیں جو حضور کے صدر نبوت سے نکل کر کسی خوش قسمت کے سینے میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایمان نور ہے، یہ کسی کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک کے سینے میں داخل نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سید تھے، وہ شارب الخمر، چھٹے سال والے کون ہیں؟ شارب الخمر کا مطلب پتہ ہے؟ اور کسی کو بتانا نہیں، بس جب یہ مسئلہ بیان کرنا ہے تو اس کا مطلب نہیں بتانا۔ شارب الخمر تھے، ایک سید بادشاہ، یعنی ان سے ایک ایسا کام ہو جاتا تھا جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور اللہ کے محبوب کو پسند نہیں ہے، بس ان سے ایک ایسا کام ہو جاتا۔ لیکن جب وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تشریف لاتے تو اعلیٰ حضرت کا یہ امامہ یہ چھوٹا ہے، اعلیٰ حضرت اس سے بڑا امامہ باندھتے تھے اور قد بھی بہت اونچا تھا، 6 فٹ کنداری پٹھان تھے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا امامہ اتار لیتے اور ان کے پاؤں چومتے تھے، تو وہ سید زادے یوں پیچھے ہوتے اور کہتے میں بڑا گنہگار ہوں، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ میرے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولوی لوگ ہیں، آپ عالم لوگ ہیں، آپ فقیر لوگ ہیں، ہم اس لیے آپ کے ہاتھ چومتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں آپ کے قدم اس لیے چومتا ہوں کہ آپ سیدہ زہرا کی اولاد میں سے بس۔ یہ کپڑا جو ہے نا جی، یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ 15 روپے کا کپڑا ہے،
یا 20 روپے کا کپڑا ہوگا، یہ جس کو غلاف کہتے ہیں، اسی طرح کا ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کو ہم روٹی کے اوپر بھی رکھتے ہیں، مگر یہ جو کپڑا قرآن شریف کے ساتھ لگ گیا، جو بندہ اس کی توہین کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہے 20 روپے مگر جو اس کی توہین، یہ جو کپڑا اس کے ساتھ میں ناک بھی صاف کر سکتے ہیں، یہ 2000 کا 3000 کا 50,000 کا سوٹ بھی ہو، اس کے ساتھ ہم ناک بھی صاف کر لیتے ہیں، اس میں پیشاب کے چینٹے بھی گر جاتے ہیں مگر بے ادبی نہیں ہوتی۔ اور یہ 10 روپے کا کپڑا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ناک صاف کرے گا کافر ہو جائے گا، بے ادب ہو جائے گا، گستاخ ہو جائے گا، توہین کرے گا۔ تو ایک کپڑا جو اس قرآن کے ساتھ یہ قرآن نہیں، یہ تو جلد ہے، قرآن تو یہ یہاں سے جا کر شروع ہوتا ہے، یہاں سے ایک کپڑا جو قرآن مجید کی جلد کے ساتھ لگ گیا ہے، اس کی تعظیم واجب ہے۔ تو کیا مقام ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اولاد کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی۔ آپ اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اساتذہ سید ہیں، آپ روزانہ سادات کے گھر کا لنگر کھاتے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا ورنہ رگڑے جاؤ گے۔ کتاب پہ تو توجہ ہی نہیں رکھنی، جناب پہ توجہ رکھنی، جس پر سائیں راضی اس پر کتاب خود بخود کھل جائے، کتاب خود بتائے گی میرے اندر کیا لکھا۔ ہمارے یہاں ملتان کے ایک بزرگ گزرے عبدالعزیز پھر ہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا جاتا تھا زمانے طالب علم میں، لیکن وہ جب ان کے استاد ان کے دروازے سے باہر نکلتے تھے صبح، تو اس دروازے کے باہر وہ بیٹھے رہتے تھے، تو ان کو سارے اساتذہ جھڑکتے تھے کہ تمہیں سبق ہی نہیں یاد ہوتا۔ انہوں نے اپنے استاد کا دروازہ نہ چھوڑا، تو ایک دن استاد دروازے سے باہر نکلے تو کہا کیا روزانہ ادھر بیٹھے رہتے ہو؟ عرض کیا سائیں کرم فرما، سبق نہیں یاد ہوتا۔ ساتھی جو ہے وہ کہتے ہیں تمہیں آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ہمارے استاد ہمارے اوپر بھی غصہ کرتے ہیں، تم منحوس ہو، تم مدرسہ چھوڑ جاؤ۔ تو وہ عرض کرنے لگے سائیں کرم فرما دیں۔ تو عبدالعزیز پھر ہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذوں نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر اپنے سینے سے لگایا، فرمایا جتنے علوم اللہ نے ہمیں دیے تھے ہم نے وہ آپ کے سینے میں نچوڑ کے رکھ دیے۔ یہ سائیں عبدالعزیز پھر ہاروی یہ دنیا میں ایک ہی انسان ہے، انہوں نے تقریباً 1000 کی قریب کتابیں لکھی، وہ ضائع ہو گئی، اہل سنت ان کو سنبھال نہ سکے۔ اہل سنت پیروں کی جوتیاں سنبھال لیتے ہیں اور اپنے علماء کی کتابیں نہیں سنبھال سکتے۔ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا۔ تو وہ یہ عبدالعزیز پھر ہاروی بظاہر نالائق تھے، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، لیکن جب سائیں کی نگاہ پڑ گئی اور سائیں نے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حافظہ دیا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ دنیا میں اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہوتا، دونوں ہاتھوں سے لکھتے اور ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، اتنا سریع القلم تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے جس پر رانجھا راضی ہو جائے، ساول راضی ہو جائے اور ماہی راضی ہو جائے، محبوب راضی ہو جائے، پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ یہ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے ایک ہی وقت میں، اور ایک قلم سے کچھ اور مضمون لکھتے تھے، دوسرے قلم سے کچھ اور مضمون لکھا۔ یہ دو ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے کچھ مضمون لکھتے، ایک قلم سے کچھ مضمون لکھتے۔ کسی نے پوچھا اتنا فضل کیسے نصیب ہوا؟ فرمایا بس میرا سائیں میرے اوپر مہربان ہو گیا، اس نے مجھے سینے سے لگا دیا، مجھے ساری عربی بھی خود جتنا ادب کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ستارے کو قیامت تک آباد رکھے، مسلک رضا پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مبارک جوتوں کی مبارک مٹی کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور پھر آپ کے صدقے سے مجھے علم ظاہر، علم باطن اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ کرم نصیب فرمائے۔ مجھے خود کوئی آتا جاتا نہیں، میں نے آپ سے کیا امتحان لینا، آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا نام کا لال غلام رکھے۔ یہ پولیس سے ڈرنا ڈرنا نہیں ہے، ڈرنے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر تو خوف آتا ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں آپ نہیں جانا ہے۔ آج جس طرح یہ ہمارے کو پکڑتے ہیں نا، قیامت والے دن ہم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو پکڑیں گے۔ حضور وہ بھی ہے جس نے سادات پر ظلم کیا، حضور وہ بھی ہے جس نے رات کو 10 بجے چھاپا مارا تھا، بلکہ فرشتے خود کہیں گے ان کو پکڑ کے لائیں گے۔ اور قرآن مجید میں یہ سورہ محمد پڑھا کریں، 26ویں پارے میں روزانہ ایک بار یہ سورت پڑھا کریں، آپ دلیر بن جائیں گے۔
آپ کو پتا ہے کہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بلی نے شیر کو سارے طریقے سکھا دیے تھے لیکن درخت کے اوپر چڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا تھا، تو میں تو آپ کو درخت کے اوپر چڑھنے کا طریقہ بھی سکھا۔ سورہ محمد پڑھا کریں 26ویں پارے میں، آپ دلیر بن جائیں۔ اور اس کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرمایا جب سنیوں کو موت آئے گی تو ان کو میرے محبوب کا دیدار ہو رہا ہوگا، اور جب ان کو موت آئے گی جنہوں نے حضور کے غلاموں پر ظلم کیا تو ان کو موت ایسے آئے گی فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، فرشتے ان کے منہ پر چپیڑے مار رہے ہیں۔ اور یہاں میرا چھوٹا سا ہاتھ ہے، میں کسی کو ماروں گا نہیں زیادہ لگے گی، جو زیادہ طاقت والا ہے وہ کسی کو چپیڑ مارے وہ زمین پر گر جائے گا، تو جس دن فرشتہ چپیڑ مارے یضربون، اور پھر ایک نہیں مارے گا، جمع کا سیگا یضربو یضربانی یضربون، سرف والے کی کر پڑھو مضارع یضربو یضربانی یضربون، پڑھو آواز سے پڑھو یضربون کیا ترجمہ ہے؟ وہ مارتے ہیں یا ماریں گے، ان سب کو ماریں گے، وہ سارے مل کر جنہوں نے یہاں پر آئے یا پورے پاکستان میں مولویوں کو تنگ کیا، علماء کو تنگ کیا، یہ تو 6 آتے تھے یا 15 آتے تھے، رشتے تو ساری جماعت کے ساتھ تیری وجوہم، یہاں پہ منہ پہ اوپر بھی ماریں گے یا تو فادبارہم، ادھر چپیڑے ماریں گے اور پیچھے لتر ماریں گے، اور ساتھ کہیں گے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ تھے، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، جو نون لیگ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اور جنہوں نے اللہ کو راضی کیا تھا انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، تو آج ان کی سزا یہ ہے، بھگتو پہ ہماری باری ختم ہو گئی ہے، جتنی بار پڑھنی تھی پڑھ گئی ہے، اب ان کی باری آنے والی ہے، اور انشاءاللہ آپ نے تگڑے ہو کر رہنا، ساری دنیا چھوڑ جائے نا اس گھر کو، آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، ساری دنیا چھوڑ جائے، کہنے جی نہیں یہاں تو ظلم بڑا ہوتا ہے، کوئی کیا آ رہا ہے جی، آپ نے کہنا نا مر ہی جاؤں اس در سے، اگر جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمارے غم قرب سادات چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ ہماری آسی امیر المجاہدین کی من کا بچہ سے یاد آئے امیر المجاہدین کی شرماتے کیوں؟